امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کو امریکہ کی جنت کہا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کی سرکار کی طرف سے یہاں رہنے والی جوان اور خوبصورت لڑکیوں پر کچھ بہت ہی دلچسپ قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ مثلا یہاں کی کوئی بھی کنواری لڑکی نہ ہی پیرا گلائڈنگ کر سکتی ہے اور نہ ہی ڈیٹنگ ایپس کے ذریعے 3 سے زیادہ بوائے فرینڈ بنا سکتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے اسے ریاست فلوریڈا کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ اس دلکش اور خوبصورت شہر کی آبادی 63 لاکھ جبکہ رقبہ تقریباً 143 اسکوائر کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ڈیٹنگ ایپس کے ذریعے پوری دنیا کی نسبت سب سے زیادہ لڑکے لڑکیوں کے رشتے بھی اسی شہر کے رہنے والوں نے کیے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو ڈیٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اور یہاں کی لڑکیاں اتنی پیاری ہیں کہ ہر سال پوری دنیا سے تقریباً 1 کروڑ 4 لاکھ لوگ سیاحت اور انجوائے کرنے یہاں آتے ہیں۔ میامی کو دنیا میں اونچی بلڈنگز کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی سکائی لائن موجود ہے جس میں 300 سے زیادہ اونچی بلڈنگز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑی ہوئی ہیں۔ ان اونچی بلڈنگز میں 68 بلڈنگز ایسی بھی ہیں کہ جن کی اونچائی 491 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ میامی جائیں گے تو وہاں پہنچتے ساتھ ہی وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، ہریالی، سمندر کی لہریں اور نائٹ لائٹس آپ کا استقبال کریں گی۔ میامی میں جہاں ایک طرف ماڈرن دنیا رہتی ہے وہیں دوسری ہی طرف آپ کو بہت سے لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگ ایک طرف تو ہائی ایجوکیشن کے حوالے سے مشہور ہیں تو وہیں دوسری طرف یہاں کے بہت سے علاقوں میں غربت کا بھی خوب چرچا ہے۔ یہاں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات جاننا بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا برگر کنگ بھی اسی شہر میں ہی بنایا گیا تھا۔ اس شہر کو سب سے پہلے آباد کرنے والی لڑکی کا نام جولیا ٹٹل ہے اور یہاں کے سب سے مشہور ڈرنک کا نام کلاسک موجنٹو ہے۔ یہاں کے دلچسپ قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ یہاں پر بغیر لائسنس کے سکیٹنگ نہیں کر سکتے اور دوسرا آپ ساحل سمندر پر بیٹھ کر مالٹے نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہاں کی 16% غریب آبادی میں سے زیادہ تر لوگ اپنے گزارے کے لیے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے کسان زیادہ تر ٹماٹر اور کینو کی فصل اگا کر اپنی معیشت کو چلاتے ہیں۔ میامی کی بندرگاہ ہر سال تقریباً 50 لاکھ مسافروں کی خدمت کرتی ہے اور یہ خدمت اسے دنیا کا کروز کیپٹل بناتی ہے۔ یہ دنیا کی کچھ بڑی کروز لائنوں کا گھر ہے جن میں کارنیول کارپوریشن، ڈزنی کروز لائن، ایم ایس سی کروز، نارویجن کروز لائن اور رائل کیریبین کروز لمیٹڈ شامل ہیں۔ اس کا جنوب مشرقی فلوریڈا مقام کیریبین کے ایک آسان ہاپنگ پوائنٹ ہے جبکہ اس کے عالمی معیار کی تاریخ، رات کی زندگی اور خریداری اسے رات بھر کے قیام کو دلکش بناتی ہے۔ 2008 میں فوربس میگزین کی جانب سے میامی کو صاف پانی کی فراہمی، صاف سڑکوں اور شہر بھر میں تیزی سے جاری ری سائیکلنگ پروگرام کے باعث امریکہ کا صاف ستھرا شہر قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فنانس، تجارت، ثقافت، میڈیا، تفریح، فنون لطیفہ، سیاسی مصروفیات اور بین الاقوامی تجارت کے باعث بھی یہ امریکہ کا اہم مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کے باعث 2009 میں ہونے والے ایک مطالعہ میں میامی کو امریکہ کا سب سے امیر شہر اور خریداری کی طاقت کے لحاظ سے دنیا کا 7واں امیر ترین شہر قرار دیا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے میامی کی خوبصورت عمارتوں کی تو زیادہ تر لوگوں کا ذہن آرٹ ڈیکو کی جانب چلا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ غلط نہیں لیکن نامکمل ضرور ہے کیونکہ ایسے میں آپ میامی میں موجود فن تعمیر کے ان شاہکاروں کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو اس کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ اوشین ڈرائیو سے دور اگر آپ میامی کا نظارہ کریں تو یہاں دیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے۔ صدیوں سے اس شہر کو تاریخی عمارتوں کا شہر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ میامی کے فریڈم ٹاور کو 1924 سے 1925 کے درمیان میامی کے مشہور و معروف اخبار کے دفتر کے طور پر تعمیر کروایا گیا تھا۔ اپنی قدیم ترین تاریخ میں فریڈم ٹاور اب تک کئی مشہور شخصیات اور مہاجرین کی رہائش گاہ کے علاوہ ثقافتی فن کے اظہار کا ذریعہ بھی ثابت ہوا ہے۔ ایلس آئرلینڈ آف ساؤتھ قرار دیے جانے والے فریڈم ٹاور کا ڈیزائن ایک امریکی نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس ٹاور کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، تاہم 2012 میں اسے ٹیرا گروپ کی جانب سے میامی ڈی کالج کو عطیہ کر دیا گیا تھا۔ میامی کے مشہور پیرزیٹ آرٹ میوزیم کا سابقہ نام میامی آرٹ میوزیم ہے جہاں بین الاقوامی آرٹ کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس کا ڈیزائن پرنٹزگر پرائز جیتنے والی مشہور سوئس آرکیٹیکٹ فرم ہرزوگ اینڈ ڈی میورون کا تیار کردہ ہے۔ 2 لاکھ مربع فٹ کے رقبے پر اس میوزیم کو آرٹ، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ریلیکسیشن اور ڈائننگ کی سہولتوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ وسیع و عریض پلیٹ فارم پر کینوپی طرز کی 3 منزلہ عمارت میں سایہ دار برآمدہ اور پلازا بھی موجود ہے۔ اسی طرح مشہور گیسو چرچ میامی کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ایک تاریخی رومن کیتھولک
कैथोलिक चर्च है। इसकी तामीर 1896 में की गई और इसे मियामी के कदीम तरीन रोमन कैथोलिक चर्च होने का एजाज हासिल है। यह चर्च लकड़ी से बनाया गया था जिसकी तामीर पर $3,600 लागत आई थी। 18 जुलाई 1976 को इसे अमेरिका के नेशनल रजिस्टर में बतौर तारीखी मकाम शामिल किया गया। खूबसूरत आर्किटेक्चर और स्टीन गिलास विंडो की पोशाक पहने इस कैथोलिक चर्च को शहर के क्लब की हैसियत हासिल है। गैसो चर्च की इमारत मियामी की मजहबी तारीख और शहर में होने वाली तरक्की की अक्कास है। मियामी कदीम जदीद अमारात का मरकज तो है ही, लेकिन अगर आप कुछ अनोखा देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो मियामी की 2669 स्ट्रीट बे शोर पर वाक़ ग्रू 8 ग्रैंड बे का नजारा करें। चंद सेकंड के लिए इस इमारत का घूमता तामीराती डिजाइन आपको पलकें झपकने नहीं देगा। इस बल खाती शानदार इमारत की तामीर 2016 में मुकम्मल हुई थी। ये इमारत 2 टावर्स पर मुश्तमिल है और दोनों टावर्स की बुलंदी 320 फीट है। जदीद आर्किटेक्चर की शाहकार ये इमारत साबका ग्रांड बे होटल की जगह बनाई गई है। ये खूबसूरत इमारत 20 मंजिलों पर मुश्तमिल है और मियामी के स्काई लाइन की शान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।